آپ سن رہے ہیں طارق اسماعیل ساگر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو مسلمانوں کے لیے قابل تشویش ہے اور برسر اقتدار مسلمانوں کے لیے انتہائی توجہ طلب اور حل طلب مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1 فروری 2021 کو میانمار یعنی برما میں فوجی مارشل لا لگ گیا ہے اور آنگ سان سوچی نامی افریت جو کہ روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے کالے قوانین بنا کر اور ان پر بدترین دہشت گردی اور ظلم کی انتہا کر کے کئی بڑے بڑے انعامات اپنے نام کر چکی ہے، اس کا تختہ الٹا دیا گیا ہے۔ لیکن روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے مشکلات ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی ہیں، کیونکہ آنگ سان سوچی کے بعد جنہوں نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن سے رہنمائی لیتے ہوئے اس نے متنازع قانون بنائے تھے۔ رنگون سے تعلق رکھنے والی آنگ سان سوچی جو کہ NLD یعنی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نامی سیاسی پارٹی کی رہنما ہیں اور پچھلے دنوں اقتدار میں آئی ہے، اس پارٹی کے خلاف پہلے برما کی ملٹری کی طرف سے دھاندلی کی مؤثر تحریک چلائی گئی اور حالات خراب کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ برما کی فوج نے یہ موقف اٹھایا ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں 1 سال لگے گا، لہٰذا برما کا آرمی چیف من اونگ ہینگ اگلے 1 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہے گا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر 10 سال میں روہنگیا کے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جاتا ہے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ برما جہاں سول گورنمنٹ کم ہی رہی ہے ایک بار پھر فوجی عتاب کو برداشت کرے گا۔ پاکستان، امریکہ اور یورپی نیشن اور یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ نے جس بات کا سب سے زیادہ خدشہ ظاہر کیا ہے وہ ہے فوج کے ہاتھوں لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام۔ خلیج بنگال کے اہم اور انتہائی زرعی ملک برما جس کی ایگریکلچر گروتھ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور اس کے بے پناہ معدنی وسائل پر بھی فوج کی طرف سے لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جنرل حمید گل مرحوم نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ خلیج بنگال کے صوبہ رخائن میں اتنی مقدار میں معدنیات ہیں کہ ان کی بدولت رخائن صوبہ مسلم دنیا کی معاشی لحاظ سے سب سے طاقتور ترین ریاست بن سکتی ہے۔ اراکان یا رخائن جہاں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں یہ کہہ کے ان کے قتل عام کا بازار گرم کرنا کہ یہ غیر ملکی ہیں سراسر جھوٹ اور بکواس پر مبنی ہے، کیونکہ مسلمان برما کے دوسرے بڑے مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں اور خلیج فارس میں 11ویں 12ویں صدی میں آنا شروع ہوئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ساحلی پٹی کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا تھا اور بعد میں اس ساحلی پٹی مسلمانوں کی بڑی تعداد کے طور پر سامنے آئی۔ اس وقت یہ ساحلی پٹی عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی، لیکن مصطفیٰ کمال اتاترک جیسے بے غیرت اور ضمیر فروش کے ہاتھوں جب سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی تو خلیج بنگال کا یہ حصہ برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا اور پھر سوچی سمجھی سازش کے تحت برطانیہ نے اس ساحلی پٹی کو پاکستان جو کہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا اس کے حوالے کرنے کے بجائے برما کے حوالے کر دیا۔ برما کے مسلمان جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے اس دور میں انہوں نے قائد اعظم سے رابطے بھی کیے، لیکن چونکہ انہیں یہ مہلت نہ مل سکی اس لیے یہ ذمہ داری وہ اپنے دستے راست محب وطن پاکستانی اور عظیم لیڈر لیاقت علی خان کے حوالے کر گئے تھے، لیکن سازش کے تحت لیاقت علی خان صاحب کو بھی قتل کر دیا گیا اور رخائن تو کیا ہی پاکستان کا حصہ بنتا، مشرقی پاکستان کو بھی علیحدہ کروا دیا گیا۔ برما کے بدھ مت پیروکار یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان اگر متحد ہو گئے تو یہ اپنا وہی 75 سال پرانا نظریہ اپنا لیں گے، لہٰذا برما کے بدھ مت کے پیروکاروں نے یعنی بھکشیوں نے مسلمانوں کے خلاف 969 موومنٹ کے نام سے ایک دہشت گردی کی تنظیم بنائی جس کا سربراہ آشن ورتھو بڑے بڑے مجمع لگا کر مسلمانوں کے خلاف ہذیان بکتا ہے اور وہ سب جھوٹی اور غلط قسم کی باتیں وہاں کی عوام کو بتاتا ہے جن کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے۔ یہ 969 تنظیم سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر چکے ہیں، ان کی بستیاں جلا چکے ہیں اور اس قتل و غارت کے نتیجے میں مرنے والے مسلمانوں کی ایک دن کے اعداد و شمار نکالے جائیں تو یہ 300 سے زائد قتل بنتے ہیں۔ اس کی تفصیل دی ٹائم میگزین نے دی فیس آف بدھسٹ ٹیرر کے نام سے شائع کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ بدھ مت کے پیروکار ایک دن میں 300 مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ راخائن سے دربدر ہونے کے بعد روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے دور دراز لاوارث ساحلوں پر 1 ملین کے قریب ہیں، سعودی عرب میں 4 لاکھ کے قریب ہیں، پاکستان میں 2 لاکھ سے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ ملائیشیا اور ترکی میں بھی موجود ہیں جن کے لیے OIC، اقوام متحدہ اور 41 ملکی فوجی اتحاد نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ان کے لیے آواز اٹھائی تو صرف طیب اردگان اور ان کی اہلیہ نے، جنہوں نے ذاتی طور پر ان کی کچھ مالی مدد بھی کی، جبکہ 41 مسلمان ملکوں کا اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے نام سے جو فوجی اتحاد ہے اس کے اراکان بڑی تنخواہیں لینے کے باوجود بے ضمیر ہو کر سو رہے ہیں یا پھر آل سعود کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔
یہ نہ تو روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور نہ ہی فلسطین اور کشمیر کی مسلمانوں کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں اور ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔